بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی قدر، آج میں آپ کی خدمت کے اندر چاندی کا جو کشتہ ہے اس کی ترکیب جو ہے وہ رکھنا چاہتا ہوں۔ تو یہ جو ترکیب ہے الحمدللہ یہ میرے بزرگوں کی ترکیب ہے، اور اسی ترکیب سے جو ہے وہ ہم کشتہ چاندی کا بناتے ہیں۔ یہ بڑی نایاب، بڑی مؤثر اور بڑی کمال کی ترکیب ہے۔ کتابوں کے اندر بے شمار ترکیبیں جو ہے وہ چاندی کی آ چکی ہیں، اور ماشاءاللہ جتنے بھی ہمارے اس فن کے استاد گزرے ہیں تو الحمدللہ انہوں نے بڑی محنت کی ہے، اور بڑا انہوں نے طب کو آسان فرما دی ہے۔ تو میرے بزرگوں کا بھی یہ ماشاءاللہ ایک بڑا کامیاب نسخہ ہے، تو میں آج آپ کی خدمت کے اندر وہ گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس کے کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ چاندی جو ہے وہ لینی چاہیے 1 تولہ، اور 1 تولہ پارا لینا چاہیے، اور پھر 7 تولہ گندک جو ہے آملہ سار وہ چاہیے، اور 7 تولہ جو ہے وہ سمل فار جو ہے وہ سفید اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اس کے بنانے کا جو طریقہ ہے وہ میں آپ کی خدمت کے اندر پیش کر دیتا ہوں۔ اس میں کرنا کچھ یوں ہوتا ہے کہ چاندی کے جو ٹکڑے ہیں چھوٹے چھوٹے وہ عام صراف وغیرہ سے مل جاتے ہیں، تو وہ لے لیں۔ ہاں، اگر آپ چاندی کا برادہ جو ہے وہ لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی لے سکتے ہیں کسی نیاریے وغیرہ سے یا کسی صراف وغیرہ سے۔ تو اگر برادہ نہیں ملتا تو آپ چاندی کے چھوٹے چھوٹے جو موتی ہیں، جو ٹکڑے ہیں وہ لے لیں۔ تو وہ کسی بھی سٹیل کی کولی کے اندر جو ہے، سٹیل کا چھوٹا سا برتن ہونا چاہیے، تو اس کے اندر رکھ کر تو جو تیزاب گندک ہے تقریباً 1 چھٹانک وہ آپ سٹیل کی جو ہے وہ برتن یا کولی وغیرہ اس کے اندر وہ ڈال دیں۔ اب توے کے اوپر تھوڑی سی ریت ڈال کر تو ریت کے اوپر یہ کولی برتن جو ہے سٹیل والا وہ رکھ دیں، اور نیچے درمیانے درجے کی آگ جو ہے وہ جلا دیں۔ اور یہ عمل جو ہے آپ نے زیر آسمان کرنا ہے، کسی کچن وغیرہ میں یا کسی کمرے وغیرہ میں، یا اسی طرح کی جس کے اوپر چھت ہو ادھر نہیں کرنا۔ تو یہ کھلے آسمان میں یہ آپ نے عمل کرنا ہے چاندی کا جب آپ برادہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو آہستہ آہستہ جب آپ کی آگ جلے گی تو آپ کا جو گندک کا تیزاب ہے وہ توڑ جائے گا، لیکن البتہ آپ کی جو ٹکڑے ٹکڑے آپ نے چھوٹے چھوٹے پیس کر کے جو چاندی ڈالی ہوئی ہوگی سٹیل کے برتن میں، البتہ وہ برادہ ہو جائے گی۔ اب اس کو 3-4 پانی جو ہے وہ ڈال کر تو نتار کر وہ تو پانی نتار دیں، تاکہ اس کے اندر جو گندک کا تیزاب ہے وہ نکل جائے، اگر نکالنا چاہتے ہیں۔ اگر نہ بھی نکالیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اب آپ نے پارا لینا ہے تقریباً 1 تولہ، تو اس کو آپ نیمبو کے پانی کے اندر کھرل کریں۔ وہ نہیں اگر ملتا تو آپ پانی کے اندر تھوڑا سا نمک ڈال کر تو اس کو کھرل کریں، یہاں تک کہ اس کی جو سیاہی ہے وہ آپ نے دور کر دینی ہے۔ تو جب وہ چمکنے لگے تو سمجھ لیں آپ کا پارے جو ہے ماشاءاللہ وہ صاف ہو چکا ہے۔ تو چاندی کا برادہ جو ہے وہ 1 تولہ، اور یہ والا جو پارا ہے وہ آپ نے ڈال کر تو ان دونوں چیزوں کو، برادہ کو اور سیم آب وغیرہ کو یعنی کہ پارا کو آپ نے کھرل کرنا ہے، تو ان کی گرہ ہو جائے گی، یعنی کہ یہ ایک گولی سی بن جائے گی۔ اب آپ نے جو 7 تولہ گندک لی ہے اور 7 تولہ آپ نے سفید سمل فار لیا ہے، تو ان کو آپس میں جو ہے وہ ان کا صفوف کر لیں اور یکجا کر لیں پاؤڈر بنا کر۔ تو ان کا وزن تقریباً 14 تولے ہوگا۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہے جب آپ اکٹھی کریں گے تو اب ان کی آپ نے 7 پڑیاں بنا لینی ہیں، تقریباً ایک وہ تولہ کی جو ہے نا وہ پڑی آپ نے بنا لینی ہے، یعنی کہ
جب آپ 7 پوڑیاں کریں گے تو 7 تولے ہوگا، تو یہ 14 تولے ہو جائے گا۔ تو اب یہ آپ نے تقریباً جو ہے وہ 7 پوڑیاں بنا لینی ہے۔ 1 تولہ ایک پوڑی میں سم الفار آ جائے گا، اور 1 تولہ جو ہے گندھک آملہ سار جو ہے وہ ایک پوڑیا میں آ جائے گی، یعنی کہ یہ دونوں چیزیں ملا کر 2 تولہ وزن ہو جائے گا۔ اس طرح آپ نے یہ 7 پوڑیاں بنا کر علیحدہ رکھ لینی ہے۔ اب آپ نے کوئی بھی ڈولی لینی ہے چھوٹی سی، اتنی ساری آپ نے ڈولی لینی ہے، جس کو آپ گنج بھی بولتے ہیں۔ جب کبھی حرم کے وہ ماشاءاللہ دن آتے تھے تو لوگ اس میں، جس کو گنج ٹھوٹھی کہتے ہیں، تو گنج کے اندر شربت جو ہے وہ بنا کر ڈال لیتے تھے، تو اوپر تھوڑے سے ٹھوٹھی کے اوپر چاول جو تھے وہ ابلے ہوئے ڈال کر تو وہ تقسیم کرتے تھے۔ اس کو گنج بھی بولتے ہیں اور ڈولی بھی بول دیتے ہیں۔ وہ آپ نے گنج لینی ہے اتنی ساری، تو اس کے اندر جو پڑی ہے آپ نے آدھی جو ہے وہ بچھا دینی ہے، اور اس کے اوپر آپ نے جو پارا اور سے جو آپ کا برادہ ہے چاندی والا جو گولی آپ نے بنائی ہے وہ رکھ کر تو آدھی پوڑی جو اب اس کے اوپر ڈال دیں، اور اس کو آپ نے گلے ایک مت کپڑے والی کر لینی ہے، چکنی مٹی والی باریک سی۔ خشک کرنے کے بعد تو اب آپ نے اوپلے لینے ہیں، تقریباً صرف 3 چھٹانک۔ آپ کی آگ جو ہے وہ زیادہ نہیں ہونی چاہیے، تو اس کو آپ نے تھوڑا تھوڑا کسی مطلب چیز کے ساتھ ضرب لگا کر تو یہ جو اوپلے ان کا چورا کر لیں، چھوٹا چھوٹا ان کا بورا وغیرہ کر لیں، بالکل بورا نہیں کرنا لیکن چھوٹا چھوٹے یہ اس کا نا برادہ بنا لیں۔ تو اب یہ آدھا برادہ جو ہے اوپلوں کا آپ نے نیچے ڈال دیں، یعنی 1.5 چھٹانک، تو اس کے اوپر آپ نے وہ ڈولی رکھ دینی ہے، اور باقی 1.5 چھٹانک جو اوپلوں کا جو برادہ ہے وہ آپ نے اب اوپر ڈال دینا۔ تو اس کے اوپر تھوڑا سا آپ نے مٹی کا تیل جو ہے وہ ڈال کر تو آپ نے آگ لگا دینی ہے۔ تو یہ عمل آپ رات کو کسی دابڑے وغیرہ میں کر لیا کریں، کسی تنگاری وغیرہ میں، کوئی بھی لوہے کا برتن ہو تو اس کے اندر رکھ کر یہ آپ کر لیا کریں۔ تو صبح جب سرد ہو جائے تو اپنی ڈولی نکال کر تو وہ آپ نے جو گولی ہے آپ کے جو چاندی کا برادہ والی سیماؤ والی وہ آپ محفوظ کر لیں۔ اگر وہ تھوڑی بہت ہی ٹوٹ چکی ہے تو اس میں آپ شیر مدار جو ہے وہ تھوڑا سا ڈال کر تو اس کو کھرل کر کے آپ دوبارہ گولی بنا سکتے ہیں، لیکن اگر وہ اپنی اصلی حالت پر ہے تو ویسے ہی رہنے دیں۔ اب پھر آپ نے دوبارہ جیسے آپ نے عمل کیا کہ وہ جو پڑیاں آپ نے 7 بنائی ہوئی ان میں سے پھر ایک دوبارہ پوڑی لیں، آدھا دابو نیچے اور اوپر رکھ کر درمیان میں وہ گولی رکھ کر تو آپ اسی طرح اس کو سمپٹ وغیرہ کر کے گلے حکمت کے بعد جب خشک ہو جائے تو آپ نے پھر رات کو آگ لگا دی۔ یکے بعد دیگرے یہ 7 مرتبہ آپ نے آگ دینی ہے۔ تو الحمدللہ جب 7 مرتبہ آپ کی آگ ہو جائے گی تو اب آپ نے ڈولی میں سے وہ جو گولی ہے وہ چاندی کا کشتہ جو ہے آپ کا وہ تیار ہو چکا ہے، تو اب اس کشتہ کو آپ نے نکال لینا ہے، نکال کر کوئی بھی سیماک وغیرہ کا جو آپ کے پاس کھرل ہے یا کوئی ایسا کوئی بھی سٹیل کا اگر کھرل ہے تو اچھے والا جس کے اندر وہ جب آپ کھرل کریں تو وہ گھسنے نہ پائے، تو وہ آپ نے کھرل کے اندر رکھ کر اس کو خوب رگڑائی کرنی ہے یہاں تاکہ مثل سرما ہو جائے۔ اب لے کر اس کو تو آپ کپڑ چھان کر لیں۔ تو یہ کشتہ جو ہے جتنا آپ زیادہ اس کو کھرل کر لیں گے تو وہ زیادہ عمدہ ہوگا، تو زیادہ محفوظ ہوگا۔ اب اس کو آپ نے کسی بھی اپنی فات والی جگہ میں اس کو محفوظ کر لینا۔ تو یہ کشتہ جو ہے، جو دوست احباب کہتے ہیں کہ میری نظر کمزور ہے یا میرا دماغ کمزور ہے یا میری یادداشت کمزور ہے یا اعضائے ریسہ کا مسئلہ جن کو بنتا ہے، یعنی کہ دل دماغ اور جگر کے امراض وغیرہ ہوتے ہیں، خصوصی طور پر جو ہم اس کو استعمال کرتے ہیں تو وہ تو ہم اعصابی جو ہے وہ قوت باغ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ وہ دوست احباب جو کہتے ہیں کہ بس میرے اب تو جسم میں جان باقی نہیں ہے، تو بے شمار میں نے میڈیسن استعمال کر لی ہیں لیکن آج تک کوئی بھی طاقت والی دوائی جو ہے وہ میرے اوپر اس نے کام نہیں کیا، تو یقین مانیے گا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ تقریباً 2 چاول سے لے کر تو آدھی رتی تک جو ہے وہ ملائی کے اندر رکھ کر تو آپ مریض کو استعمال کرائیں۔ پہلے کوئی چوری وغیرہ کھلا لیں یا دیسی گھی کا حلوہ وغیرہ کھلا لیں، اور اس کے بعد آپ نے پھر نیم گرم دودھ ہو اور اس میں دیسی گھی ہو وہ ڈال کر تو اپنے پیشنٹ کو استعمال کروانا ہے۔
تو ریگولر آپ استعمال کروا سکتے ہیں، 1 ماہ تک بھی استعمال کروا سکتے ہیں۔ تو جو صاحب یہ بنائیں گے انشاءاللہ جب وہ استعمال کر لیں گے تو انشاءاللہ ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کے بدن سے جو قوت والی طاقت ہے وہ کم نہیں ہوگی، انشاءاللہ وہ دعائے خیر سے یاد کریں گے۔ تو یہ ایک بڑی اعلیٰ قسم کی ترکیب تھی جو میں نے آپ کی خدمت کے اندر رکھ دی ہے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اس سے نفع پہنچائے جو واقعی قدردان ہیں اور جو واقعی اس چیز کے متلاشی ہیں، اور وہ دوست احباب جو ضرورت مند ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس نسخے سے فیض یاب ہوں، اور جو لوگ جو ہیں وہ صرف دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور وہ تماشے والے کام کرتے ہیں، میں دعا کروں گا کہ اے اللہ ان کو اس جو نسخے سے فائدہ جو ہے وہ نہ ہو، کیونکہ یہ نسخہ جو ہے یہ عام نسخہ نہیں ہے، جو دوست احباب بنائیں گے انشاءاللہ بفضل تعالیٰ وہ قدر کریں گے۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس نسخہ سے اللہ تعالیٰ صحت عاجلہ و کاملہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ میری اس صحیح کو اپنی پاک بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ فی امان اللہ و رسولہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔